مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی خوبصورت نشریات فیضان رمضان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ احمد رضا عطاری۔ ناظرین ہماری یہ پہلی نشریات، اس میں ہوں گے ہمارے مقتدر علماء کرام، اس خوبصورت نشریات کا حصہ ہوں گے اور نامور ثناء بھی اس خوبصورت نشریات میں اپنی حاضری پیش کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹرانسمیشن حضرت علامہ مولانا محمد ذیشان مدنی کے آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر، اور ہمارے مدنی پروڈکشن کے آفیشیل فیس بک پیج پر، اور حافظ احمد رضا عطاری کے آفیشیل فیس بک پیج پر ثواب کی نیت سے، علم دین پھیلانے کی نیت سے اس نشریات کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف۔ میرے ساتھ موجود ہیں عالم نبیل، عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا محمد ذیشان مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں علامہ صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں شہر فیصل آباد کی عظیم آواز، عالم دین اور ثناء خوان مصطفیٰ حضرت علامہ محمد ولی جان عطاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ احمد بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم۔ تو آئیے ناظرین کرام تلاوت قرآن کریم سے اپنی نشریات کا آغاز کرتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں حافظ صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن کریم سے اس خوبصورت نشریات کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو آئیے ناظرین نشریات میں خوبصورت کلام شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا،
قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا کالی زلفاں والا دکھی دلا دا سہارا قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا جانے کلام شیر علامہ صاحب کہندی ہے حلیمہ رخ ویکھ لجپال دا لب کے لے آوا کتوں سونا تیرے نال دا لب کے لے آوا کتوں سونا تیرے نال دا کہندی ہے حلیمہ رخ ویکھ لجپال میں لب کے لے آوا کتوں سونا تیرے نال دا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنو کواں میں تیرے جیا کوئی نہیں تو دی چلے کس سرکار نو سغنے مٹھن منٹھار نو آنکھیں حلیمہ سادیاں کہہ دیئے حلیمہ مکھ بیک لجپال میں لب کے لے آوا کتوں سونا تے نال دا لب کے لے آوا کتوں سونا تیرے نال دا وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء رب آکیا محبوبہ دس کے گجیا تینو سجا بنائے سارے نبی بنائے میں مرضی نہ تینو پچھ یار سجا بنائے تے محبوبہ کیا اے ہو جیا بنا مولا میری جان جہانا دی جان ہوئے جدو میں بولا اد تو بولے جدو میں بولا اد تو بولے جدو میں بولا اد تو بولے ساڑھے دعا دی اکو زبان ہوئے تے کہہ دیئے حلیمہ مکھ بیک لجپال میں لب کے لے آوا کتوں سونا تیرے نال دا چودویں دا چن تے عرشاں دا تارا چودویں دا چن تے عرشاں دا تارا قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا کالی زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا دینے گواہی ذرے ذرے کوہ طور دے ویکھ دے نصیبہ والے جلوے حضور دے ویکھ دے نصیبہ والے جلوے حضور
دے دے دینے گواہی ذرے کو ہے طول دے ویک دے نصیبہ وال چل وے حضور دے آمینہ دا چن 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 آمینہ دا چن تے حلیمہ دا دولارا آمینہ دا چن تے حلیمہ دا دولارا قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا کالی زلفاں والا کالی زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا۔ ناظرین کرام، ہمیں جوائن کیا ہے بہت ہی خوبصورت عالم دین سفیر عشق رسول حضرت علامہ مولانا مفتی وسیم سجاد قادری صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی احسانی، آپ سنائیں۔ اللہ کا بہت فضل و کرم۔ ناظرین کرام، اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو بھیجا۔ سب رسولوں کے آخر میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ ہدایت کا یہ سلسلہ رکا نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد تبلیغ کا یہ منصب نبی پاک علیہ السلام کے امت کے اولیاء کو عطا فرمایا۔ ناظرین کرام، اولیاء اللہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگیاں رب کی رضا کے مطابق گزاری، خواہشات نفس کو ترک کیا، جن کے دل ہر وقت رب کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے زمانے کی زیب و زینت، حسن و جمال قائم ہے۔ ان کی محبت اللہ پاک کی رضا تک لے جاتی ہے، اور ان کی دشمنی حقیقت میں اللہ پاک کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی اتباع کا حکم قرآن کریم ہمیں دیتا ہے۔ قرآن جن کی شان بیان کرتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آج ہم گفتگو کریں گے ولیوں کے سردار، پیروں کے پیر، شہنشاہ ولایت، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت اور ان کی تعلیمات پر گفتگو کرنے کے لیے مفتی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ مفتی صاحب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف پیش فرمائیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ 470 ہجری کے اندر جیلان شریف میں پیدا ہوتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے تعارف میں آپ کا سلسلہ نسب ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے والد محترم کی طرف سے، آپ کے جو والد محترم ہیں وہ 11ویں نمبر پر امام حسن مجتبیٰ کے پوتے لگتے ہیں، اور آپ کی جو والدہ محترمہ ہیں، آپ والدہ کی جانب سے 12ویں نمبر پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بڑے قرب کا رشتہ ہے ان کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بطور نسب کے بھی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 ہجری میں جب جیلان میں پیدا ہوتے ہیں تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس سال جیلان شریف میں 1100 ولادتیں ہوئیں اور سارے لڑکے پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سارے کے سارے اللہ کے ولی بنے۔ کیا بات، کیا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 ہجری کے اندر پیدا ہو کر 561 سن ہجری کے اندر آپ کا وصال ہے۔ یہ تقریباً 91 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اس مرد قلندر نے، اس ولی کامل نے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس 91 سالہ زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت کے لیے وہ کام کیا کہ آج دنیا انہیں غوث اعظم کہنے پر مجبور ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف القابات ہیں۔ آپ کو محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والے، آپ کو غوث الثقلین یعنی جنوں انس کے مددگار، آپ کو غوث اعظم یعنی بڑے مددگار، اور اس طرح کے القابات آپ کو دیے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے
کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزاری ہے۔ بے شک۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ جن 11ویں والے پیر کی ہم 11ویں مناتے ہیں، ان کی سیرت سے بھی اپنے لیے کچھ سیکھنے کا سامان کریں۔ جیسی زندگی انہوں نے گزاری ہے ویسی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والی زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ الکریم مالک اپنی رحمت سے وہ فیضان ہمیں بھی نصیب فرمائے گا کہ جس کی برکت سے اللہ کے یہ نیک بندے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے منظور نظر ٹھہرے۔ انشاءاللہ الکریم مالک کی رحمت سے ہمیں بھی صحیح معنی میں غوث پاک کا فیضان نصیب ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غوث پاک کی سیرت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین آمین۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہیں، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رفع یدین کرتے تھے، ہم کیوں نہیں کرتے؟ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر کبیر۔ احمد بھائی آپ نے پہلا سوال بڑا ہی خوبصورت اور انتہائی اہم سوال کیا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، نت نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، اللہ کے ولیوں سے دور کرنے کی طرح طرح کی سازشیں بد مذہبوں کی طرف سے کی جاتی ہیں۔ آپ نے یہ جو سوال اٹھایا نا، یہ سوال یقیناً کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، آپ ان کو اپنا مرشد، رہبر اور رہنما مانتے ہیں، وہ تو غیر مقلد تھے۔ ہم نے کہا بھئی وہ کیسے غیر مقلد؟ جی وہ تو رفع یدین کرتے تھے نماز میں، اور آپ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب آپ کی جو محبت ہے یہ محبت سچی نہیں ہے۔ بھائی سب سے پہلے تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ رفع یدین کرنے سے بندہ غیر مقلد بن جاتا ہے، یہ بات کوئی جاہل شخص ہی کر سکتا ہے۔ یہود و نصارہ تھے نا، وہ بھی اپنی تسلی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نا یہودی اور نصرانی کہتے تھے کہ وہ بھی یہودی تھے، نصرانی تھے۔ اللہ پاک نے ان کا رد فرمایا کہ ان کے اندر یہودیت نصرانیت نام کی چیز کوئی نہیں تھی، وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے خلیل تھے۔ اسی طرح یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے ہم غوث پاک کو ماننے والے ہیں، جی تم تو ان کی تعلیمات پر عمل ہی نہیں کرتے، وہ تو غیر مقلد تھے، وہ تو رفع یدین نہیں کرتے تھے، تو آپ کیوں کرتے؟ بھائیو اصل کے اندر بات یہ ہے کہ رفع یدین کرنے سے، نماز کے اندر جو بندہ رفع یدین کرتا ہے وہ رفع یدین کرنے سے غیر مقلد تھوڑی بن جاتا ہے بھائی۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ بھائی جان بات یہ ہے، فقہ کے 4 امام ہیں، ٹھیک ہے، فقہ مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، اور ہم فقہ حنوی کے پیروں ہیں، ہم امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ اب بات یہاں سمجھنے والی احمد بھائی یہ ہے کہ یہ جو چاروں کے چاروں امام ہیں نا، یہ حق پر ہیں اور ان کا عقیدہ ایک ہے۔ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ بالکل دھوکہ یہاں دیا جاتا ہے، یہاں فقہ کے اندر اختلاف ہے بھائی، عقائد کے اندر یہ چاروں کے چاروں امام یکجا ہیں، ایک ہیں۔ جو عقیدہ امام اعظم کا ہے وہی عقیدہ امام شافعی کا ہے، وہی عقیدہ امام مالک کا ہے، وہی عقیدہ امام احمد بن حنبل کا ہے۔ ہاں فقہ کے اندر اختلاف ہے، بعض نماز کے اندر رفع یدین کرتے ہیں، بعض رفع یدین نہیں کرتے۔ اس طرح تو جو اہل تشیع حضرات ہیں وہ بھی کل اٹھ کے یہ کہیں گے کہ جناب ہم تو مالکی ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑا کرتے تھے، تو کل کوئی کہے امام مالک جو ہے وہ اہل تشیع مسلک سے ان کا تعلق تھا، او بھائی نہیں، یہ فقہ کا اختلاف ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رفع یدین فرماتے تھے، ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے تھے، مگر بھائی وہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقلد تھے، تقلید ان کی کرتے تھے فقہ کے اندر، اس لیے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ رفع یدین نماز کے اندر کیا کرتے تھے۔ اور آخری بات کر کے میں اس گفتگو کو مکمل کرتا ہوں بھائی، بات یہ ہے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رفع یدین کرتے تھے، ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے یہ بات تو غوث پاک کی لے لی، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو دیگر تعلیمات ہیں ان کو کون مانے گا؟ مثال کے طور پر یہ بات غنیت الطالبین کے اندر لکھی ہے، اب غنیت الطالبین حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف ہے یا نہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر علماء نے کلام کیا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں غنیت الطالبین منسوبۃ الی الغوث الاعظم، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کتاب ہے۔ اچھا اس کتاب کے اندر ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ حنفی بد مذہب ہے، حالانکہ ایسا حضور غوث پاک تو فرما ہی نہیں سکتے۔ آپ کہیں گے آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟
اسی غنیت الطالبین کے صفحہ نمبر 53 پر غوث اعظم کا یہ فرمان موجود ہے. آپ فرماتے ہیں جو بندہ فقیہ ہے یا بندہ جو واعظ ہے، واعظ و نصیحت کرتا ہے، اس پر ضروری یہ ہے کہ وہ مسائل اختلافیہ میں کسی امام پر تنقید نہ کرے. اگر کوئی امام اعظم کی پیروی کرتا ہے اس پر تنقید نہ کرے. اگر کوئی امام شافعی کی پیروی کرتا ہے، عقیدہ اس کا درست ہے، اس پر وہ تنقید نہیں کرے گا. تو بھئی یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود یہ ارشاد فرماتے ہیں، تو وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جی حنفی بد مذہب ہے؟ اور پھر غوث پاک کی تعلیمات اسی کتاب کے اندر موجود ہیں. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ غیر مقلد نہیں تھے. بڑی توجہ طلب بات ہے. آپ کہتے ہیں نا وہ رفع دین کرتے تھے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ بھائی وہ غیر مقلد بھی نہیں تھے، آپ کیوں غیر مقلد ہیں؟ وہ رفع دین کرتے تھے امام احمد بن حنبل کی تقلید کر کے، غیر مقلد ہو کے وہ رفع دین نہیں کرتے تھے. اس لیے رفع دین کرنا ہے نا تو مقلد بن کے امام احمد بن حنبل کے اور اپنا عقیدہ درست کرو. ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا آپ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. اسی طرح حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 105 پہ ارشاد فرماتے ہیں وَقَرَأَ 11 مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَغَيْرَهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَيَهْدِي ثَوَابَ ذَلِكَ لِصَاحِبِ الْقَبْرِ. اِصالِ ثواب کی تعلیمات دے رہے ہیں، تم اِصالِ ثواب کو بھائی کیوں نہیں مانتے؟ صرف ایک حضور غوث پاک کے رفع دین کو لے لیا. اس طرح غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 159 پہ فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم رَآ رَبَّهُ لَيْلَةَ الْأَسْرَاءِ یعنی رَأْسَهُ لَا بِفُؤَادِهِ. نبی پاک علیہ السلام نے سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا معراج کی رات دیدار کیا. یہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں بھائی اگر کتاب کو ماننا ہے نا تو ساری کو مانو، مکمل کو مانو. یہ تعلیمات کس نے مان؟ تو یہ جو جناب کنسپٹ دیا جا رہا ہے نا کہ وہ رفع دین کرتے تھے تم کیوں نہیں کرتے، او بھائی ہمارا عقیدہ ایک ہے، فقہ کے اندر اختلاف ہے، چاروں امام حق پر ہیں. تو اس لیے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ رفع دین کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ امام احمد بن حنبل کے پیروکار تھے. ہم رفع دین نہیں کرتے، اس لیے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد اور ان کی اتباع کرتے ہیں. اچھا مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں، ہم نے تو سنا ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں یہ واضح طور پر بیان موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی ایسی جگہ پر موجود ہو، کسی جنگل میں ہو جہاں اس کو کوئی بظاہر ہمدم یعنی اس کا کوئی مددگار نظر نہ آتا ہو اور وہاں اس کی کوئی چیز گم ہو جائے تو وہاں پر وہ کہے اغیثونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. یا حدیث کے جملوں پہ غور کیجیے، یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسند ابی یعلا کی یہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا اونٹ گم ہو جائے اور ویسی جگہ پر ہو کہ بظاہر اس کو وہاں پر جو ہے وہ کوئی مددگار نہ ہو تو وہ فرمایا وہاں پر یہ پکارے احبسو، یعنی اونٹ جانور بھاگ گیا، اے اللہ کے بندو یہ میرا جانور روکو. فرمایا بے شک اللہ کے کچھ بندے زمین میں ہیں جو اس کی مدد کو پہنچیں گے. دیکھو بظاہر اس کو نظر نہیں آ رہا لیکن پھر بھی فرمایا کہ اللہ نے کچھ بندے مقرر کیے ہیں زمین پر جو اس کی مدد کے لیے پہنچیں گے. اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے اور اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت صالح بن ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی جانور کے گم ہونے کا ذکر ہے لیکن حدیث کے الفاظ ہیں اعینونی یا عباد اللہ. آپ ان تینوں حدیث مبارکہ کی طرف اگر غور کریں تو تینوں حدیث مبارکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں صحابی الگ الگ ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان تینوں حدیث مبارکہ کو نقل فرمانے کے بعد جو جملہ ارشاد فرمایا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ یہ روایات 3 صحابہ کرام سے مروی ہیں اور اکابر دین سے مقبول، معمول و مجرب ہیں. یعنی ہمارے اکابر علماء کرام کی یہ مجرب ہیں، انہوں نے آزمایا ہے کہ ایسا ہوا ہے. مسئلہ تو کلیئر ہو گیا نا. ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کی 1400 سال کی بات کی تشریحات کی طرف توجہ کریں یا قرآن و حدیث کی صحیح جو ترجمانی ہمیں
علماء اہل سنت نے، اکابر اہل سنت نے بیان کی ہے، ہم اس پر عمل کریں۔ جی بالکل۔ جب کا قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اور نیک مومنین مددگار، میرے آقا کی حدیث مبارکہ بھی یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ کے بندے رب کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو مددگار کہنا، شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث پاک کہہ لینا کہ یہ ہمارے مددگار ہیں، غوث اعظم کہہ لینا، یہ کوئی بعید از عقل نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے ان کو وہ طاقت عطا فرمائی ہیں، مالک نے ان کو وہ عزت عطا فرمائی ہیں کہ جب ان کو مشکل میں پکارا جاتا ہے یہ رب کی دی ہوئی طاقت سے ان کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ علامہ صاحب اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اولیاء اللہ ہی کی عطا سے ہماری مدد کرتے ہیں، تو ہم ان کو ڈائریکٹ کیوں پکارتے ہیں، یا غوث میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو؟ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی ہاں احمد بھائی، یہ بھی ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے جو عوام کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا بحمداللہ تعالی ایک ایک عقیدہ اور نظریہ اور معمول قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے گفتگو فرمائی، اللہ کے ولیوں سے مدد مانگنا قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث مصطفیٰ سے بھی ثابت ہے، اور امت کے اکابرین سے بھی ثابت ہے، اور ان کا یہ معمول رہا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ہم اللہ کے ولیوں کو حقیقی مددگار نہیں مانتے، ٹھیک ہے، ہم ان سے ڈائریکٹ نہیں مانگتے، وہ جو بھی ہمیں عطا کرتے ہیں ان کو اللہ نے عطا فرمایا، وہ اللہ کی عطا سے ہمیں عطا فرماتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں۔ رہی یہ بات جو آپ کر رہے ہیں کہ پھر آپ ڈائریکٹ کیوں پکارتے ہو، یا داتا میری جھولی بھر دو، یا غوث اعظم نظر کرم، یہ تو آپ ڈائریکٹ اللہ کے ولیوں سے مانگ رہے ہو نا، اس میں تو آپ نے ان کو وسیلہ بنایا ہی نہیں، آپ تو ڈائریکٹ مانگ رہے ہو۔ یہاں بڑی خاص اور توجہ طلب بات یہ ہے کہ بھائی اللہ کے ولیوں سے مانگنا حقیقت میں یہ خدا سے مانگنا ہے۔ اللہ، واہ، جی ہاں، اللہ کے ولیوں سے مانگنے پر قرآن و حدیث کے اندر دلائل موجود ہیں، مگر یہ جو بات کی جاتی ہے کہ غوث اعظم سے آپ ڈائریکٹ مانگ رہے ہو، یا داتا یا غوث میری جھولی بھر دو، بھائی جب کوئی بھی بندہ کلام کرتا ہے نا تو سب سے پہلے متکلم یعنی کلام کرنے والے کو دیکھا جائے گا کہ کلام کرنے والا کافر ہے یا مسلمان ہے۔ اگر کلام کرنے والا ہے کافر تو وہ اسناد حقیقی یعنی حقیقی معنی اس کے کلام کا مراد لیا جائے گا۔ اگر کلام کرنے والا ہے مسلمان تو پھر اس کے کلام کو حقیقی معنی سے پھیر کر مجازی معنی کی طرف لانا یہ واجب ہوتا ہے۔ کلام کو عمدہ بنانے کے لیے ایک علم ہے، علم بلاغت، جو مدارس کے اندر جامعات کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ میں ایک دو مثال عرض کرتا ہوں۔ مختصر المانی بڑی مشہور کتاب ہے بلاغت کی، اب اس کے اندر چند مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مثال ہے جی، اشاب الصغیرہ و افن الکبیرہ کر الغداتی و مر العشیشی، بڑے کو فنا کر دیا، بچے کو جوان کر دیا، کس نے؟ کر الغداتی و مر العشیشی، دن اور رات کے آنے جانے نے۔ اسی طرح ایک مثال دی جاتی ہے، انبت الربیع البقلہ، موسم بہار نے سبزہ اگایا۔ اب یہ کلام کرنے والا اگر تو کافر ہے پھر تو اس کو اسناد حقیقی پر محمول کیا جائے گا، اور اگر کلام کرنے والا مسلمان ہے، اب مسلمان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کو بڑا کرتا ہے، بڑے کو فنا کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ، ہاں دن اور رات اس کا سبب ہے، دن اور رات کا آنا جانا یہ بچے کے بڑے ہونے کا، بڑے کے فنا ہونے کا سبب ہے۔ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے، دن گزرتے ہیں تو بچہ جوان ہوتا ہے اور بوڑھا فنا ہوتا ہے۔ اسی طرح موسم بہار نے سبزہ اگایا، سبزہ تو بھائی اللہ اگاتا ہے، یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اب مسلمان جب کہتا ہے انبت الربیع البقلہ، موسم بہار نے سبزہ اگایا، بھئی موسم بہار ایک سبب بنا ہے سبزے کا کہ بہار کے اندر سبزہ اگتا ہے، حقیقت میں اگانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب اس کلام کرنے کے بعد اس کلام کرنے کے بعد علامہ تاج الدین سبکی نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں جب مسلمان اولیاء اللہ سے مانگتے ہیں، یا غوث میری جھولی بھر دو، یا داتا میری جھولی بھر دو، غوث اعظم نظر کرم، جب مسلمان اللہ کے ولیوں سے مانگتے ہیں نا، وہ اللہ کے ولیوں کو بذات دینے والا نہیں جانتے، بلکہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بذات اور مستقل عطا فرمانے والا ہے۔ لہٰذا یہ جو کلام ہے
اس کلام کو مسلمان متکلم ہونے کی وجہ سے حقیقی معنی سے پھیر کر مجازی معنی کی طرف لانا واجب ہوگا۔ قرآن پاک سے میں ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان پر قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ بھئی ایمان کے اندر اضافہ کرنا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے نا۔ اب یہاں اضافت کی جا رہی، جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ بھئی آیتیں ایمان زیادہ نہیں کرتی، ایمان کو تقویت رب کی ذات دیتی ہے۔ ہاں آیات سبب ہیں، جی بظاہر تو آیتوں کی طرف نسبت ہے، مگر حقیقت کے اندر یہ فعل رب تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اسی طرح یوم یجعل الولدان شیبا، قیامت کا دن جو ہے بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ بھئی بچوں کو بوڑھا کرنا یہ قیامت کے دن کا کام تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے نا، یہ قرآن ہے۔ اب قرآن کی اس آیت پر کیا حکم لگا ہوئے؟ قرآن کی 30 سے زیادہ آیات اس وقت میرے سامنے ہے۔ تو بھائی اللہ کے ولیوں کو ہم جو ڈائریکٹ بھی پکارتے ہیں نا، یہ ڈائریکٹ تو بھائی اللہ کے ولیوں کو بظاہر جو آپ کو لگتا ہے نا ڈائریکٹ پکار رہے ہیں، وہ ڈائریکٹ نہیں، حقیقت کے اندر وہ اسناد مجازی ہے، اور ان سے مدد مانگنا حقیقت کے اندر رب تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا علامہ صاحب، پیری مریدی کے نام پر امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم اسی جی داتا صاحب نے منن والے ہیں، اسی خواجہ صاحب نے منن والے ہیں، اسی فلاں دے منن والے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا تعلیمات ہیں، اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ احمد بھائی انتہائی اہم بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے۔ یقیناً اس پرفتن دور کے اندر پیری مریدی کے روپ میں بہت سے بہروپیے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کی تعلیمات اور ان کے معمولات کو مسخ کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام پر صرف 11ویں کر لینا، صرف غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کے جھنڈے اٹھا لینا یا نعرے لگا لینا، اس سے بندہ قادری نہیں بنتا۔ 11ویں کے نام پر صرف قوالیاں کروا لینا، دھمالے ڈال لینا، جانوروں کی لڑائیاں کروانا اور میلوں کا انعقاد کرنا، سرکس لگانا، یہ جتنے بھی افعال ہیں یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کے اندر شامل نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ الا ماشاءاللہ آج کے دور میں چند ایک صاحبزادگان ایسے ہوں گے جن کو قرآن بھی درست پڑھنا آتا ہوگا۔ ہاں غوث پاک کے سب سے بڑے ملنگ ہیں، وضو کرنے کا طریقہ ان کو شاید نہیں آتا ہوگا، قرآن درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا شاید ان کو نہیں آتا ہوگا، مگر دیکھا جائے آستانہ ان کا 2 کنال کے رقبے کے اندر ہے، عالی شان آستانہ بنایا ہے، اور پیر صاحب کو بسم اللہ شریف بھی شاید درست انداز سے پڑھنی نہیں آتی۔ تو ایک جاہل بندے کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں غوث پاک کا ملنگ ہوں، مجھے قادری سلسلے کی اجازت ہے، میں ان کا فقیر ہوں، یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پر مفتی صاحب ہماری عقیدتوں کو لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور بھائیو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اللہ کے ولی بھی ہیں، اور اللہ کا ولی ہوتا وہ ہے جو عالم بھی ہو۔ جی جو جاہل ہونا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ زکوٰۃ کا پتہ، نہ حج کا پتہ، نہ ایمان مفصل کا پتہ، نہ مجمل کا پتہ، نہ 6 کلمے آتے ہوں گے، اور آپ غوث پاک کے ملنگ ہیں۔ غوث پاک کے نام پر آپ جناب نذرانے بٹور رہے ہیں۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر تو ہیں مگر عالم پہلے ہیں۔ جو پیر ہوتا ہے اس کے لیے عالم ہونا شرط ہے، ضروری ہے۔ ہم نے کیا دیکھ لیا؟ لمبے بال ہوں، ہاتھ میں 10 انگوٹھیاں ہوں، یہ پیر صاحب ہیں۔ او بھائی دیکھو اس کا علم کیا ہے، اس کا تقوی کیا ہے۔ قرآن اللہ کے ولیوں کی کون سی نشانیاں بیان کرتا ہے؟ الذین آمنوا جو ایمان والے ہیں، وکانوا یتقون جو تقوی والے ہیں۔ دور دور تک تقوی کا نام و نشان نہیں ہے، اور بندہ جناب غوث پاک کا ملنگ بن کے بیٹھا ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علم، ایک بات میں کرتا ہوں، حافظ ابو العباس وہ کہتے ہیں میں علامہ ابن جوزی کے ساتھ نا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں بیٹھا، تلاوت قرآن ہوئی، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے اس تلاوت قرآن کی ایک تفسیر بیان کی۔ ابو العباس کہتے ہیں میں نے ابن جوزی سے پوچھا، غوث اعظم نے قرآن پاک کی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے مفسر بھی ہیں۔ جی ہاں، صرف 11ویں نہ کھاؤ، 11ویں والا پیر قرآن کا مفسر بھی ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے ایک تفسیر کی۔
ابو العباس کہتے ہیں ابن جوزی سے پوچھا آپ کو یہ تفسیر پتہ تھی؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے پتہ تھی یہ تفسیر، اور کس نے یہ تفسیر لکھی ہے یہ بھی پتہ ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 تفاسیر بیان کی، 11 تفسیریں بیان کی نا۔ حافظ ابو العباس ابن جوزی بہت بڑے مفسر گزرے اور محدث بھی گزرے، ابن جوزی سے پوچھتے رہے یہ تفسیر آتی ہے یہ تفسیر آتی ہے، وہ جواب دیتے رہے آتی ہے آتی ہے۔ جب 12ویں تفسیر پہ پوچھا غوث اعظم نے جو 12ویں تفسیر کی ہے ایک ہی آیت کی، یہ پتہ ہے؟ کہنے لگے مجھے نہیں پتا۔ 13 14 15 20 30 تفاسیر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ہی مجلس کے اندر ایک قرآن کی آیت کی تفسیریں کی ہیں۔ یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے کمال کا علم عطا فرمایا۔ اور پھر آپ کا علم جو ہے جب آپ پیدا ہوتے ہیں، بڑی مشہور بات ہے، قاری صاحب کی بارگاہ میں قاری صاحب نے پڑھایا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پھر شروع ہو گئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، 18 سپارے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھ کے سنا دیے۔ استاذ نے کہا بیٹا کہاں سے؟ کہا میری والدہ تلاوت کیا کرتی تھی، میں پیٹ میں تھا، سن کے میں نے یاد کر لیا۔ آج کا پیر غور کرے، آج کا غوث اعظم کا ملنگ بننے والا غور کرے، قرآن مجھے کتنا آتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات یہ ہیں۔ اور بھائی بڑی توجہ طلب بات یہ ہے، غوث اعظم کے نام کا آستانہ تو بنا لیا، مدرسہ کس نے بنانا ہے؟ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدرسہ پہلے بنایا ہے۔ جی ہاں بڑی توجہ طلب بات، غوث اعظم نے مدرسہ پہلے بنایا ہے، آستانہ بعد میں بنایا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آستانہ پہلے کھڑا کر لیتے ہیں، مدرسے کی فکر نہیں۔ مدرسوں کا حال کیا ہے؟ مفتی صاحب ساتھ بیٹھے ہیں، یقین مانیے بعض بچے تو ایسے ہیں مدارس کے اندر پڑھنے والے، ان کے پاس کتابیں لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ایسے بچے بھی ہیں مدارس کے اندر رہتے ہیں، سردیاں آ گئیں، اوپر اوڑھنے کے لیے کمبل نہیں ہے، موٹا لباس نہیں ہے، اور یہاں پیری مریدی کے نام پر حضور غوث اعظم کے نام پر نذرانے بٹورنے کی جناب کوشش کی جا رہی ہے۔ بھائیو یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کی تعلیمات نہیں ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا کب ہوئے؟ 1 رمضان کو پیدا ہوئے، ماں کا دودھ نہیں پیا، جب افطاری کا وقت ہوا پھر ماں کا دودھ پیا۔ اور یہاں تک سیرت نگاروں نے لکھا ہے، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اماں جان فرماتی ہیں غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کے اگلے سال نا مطلع ابر آلود تھا، رمضان کا چاند جو تھا نظر نہیں آیا۔ اب لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ فلاں کے گھر جاؤ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، جا کے یہ کنفرم کر لو اس بچے نے دودھ پیا ہے یا نہیں پیا۔ اگر اس بچے نے دودھ پی لیا سمجھ لو آج رمضان کا روزہ نہیں ہے، اور اگر اس بچے نے دودھ ماں کا نہیں پیا سمجھ لو آج رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے۔ یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ شریعت پر عمل پا رہے ہیں بچپن کے اندر، جب بچے پر روزہ رکھنا ابھی فرض نہیں ہے۔ آج ہم غور کریں، ہم جن کو اپنا مقتدا مان رہے ہیں، جن کو اپنا پیشوا مان رہے ہیں، کیا وہ قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں یا انہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے؟ خدارا ان بہروپیوں سے ہوشیار رہیں۔ یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پر امت کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ امت کو چاہیے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کی 11ویاں بھی کرے، حضور غوث اعظم کے نام کی نیاز بھی کرے، اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تعلیمات ہیں ان پر بھی عمل کرے، تب انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے ولیوں کا ہمیں فیضان نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں علماء کرام نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ آئیے ناظرین کرام، پروگرام میں ایک خوبصورت منقبت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرتے ہیں۔ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس منقبت کا لطف لیں، بڑا ہی زبردست کلام ہے، آئیے اس میں شامل ہو جائیں۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، سلطان ولایت غوث پاک، سلطان ولایت غوث پاک،
ولیوں پہ حکومت شہباز خطابت اللہ کی رحمت ہو ہم پہ عنایت غوث پاک خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا اور جانے کلام سے کہ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے کہ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن کس کا غوث اعظم کا یہ دیکھو ہاتھ میں دامن کس کا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا درد دل کر مجھے عطا یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب لاج رکھنا گناہ گاروں کی مولا لاج رکھنا مولا لاج رکھنا گناہ گاروں کی لاج رکھنا گناہ گاروں کی مولا لاج رکھنا گناہ گاروں کی نام رحمان ہے تیرا یا رب نام رحمان ہے تیرا یا رب اپنی دعا میں احمد رضا اتاری کو لازمی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔